تو اللہ کے پاس اس کی روح پہنچے گی. اللہ سوال کریں گا اے میرے فرشتے کون سے حالت میں اس کی جان نکال کو لایا؟ اللہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی زندگی کا کاٹا تمام ہوا، نماز کی حالت سے جسے اٹھا لیا. روزہ کا مہینہ تھا، رمضان کا روزہ رکھا تھا، قرآن پڑھنے بیٹھا تھا، اس کی زندگی کا کاٹا تمام ہوا، اللہ اسے وہاں سے اٹھا لیا. ایسا اور کیا کر رہا تھا؟ اے اللہ ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا، بھلائی کا حکم دے رہا تھا، نیکیوں کے کام کر رہا تھا، اسے میں اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ یہ سن کر بولتا لے جاؤ اس کے خبر، اس کے لاش کو، اس کی جسم کو خبر میں رکھنا، اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ دینا، اچھا معاملہ کرنا اس کا، کیونکہ نیکیاں کرتے کرتے مریا نا. جاؤ اس کے ساتھ اچھا کرو. یا اللہ برائی کرتے کرتے مریا، زنا کے اڈے میں زنا کر رہا تھا، شراب خانے میں شراب پی رہا تھا، بازار میں بیٹھ کو سودی لین دین کر رہا تھا، فلم تھیٹر میں بیٹھ کو پکچر دیکھ رہا تھا، رات کے اندھیرے میں موبائل میں گندے گندے ویب سائٹ اوپن کر کو بلو فلماں دیکھ رہا تھا. اللہ اسے وہ حالت میں اٹھا لیا. ایسا گندے کام کرتے مریا، برائی کرتے مریا، لے جاؤ سجین جہنم کے کمرے میں اس کی روح کو پٹکنا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا. میرے بھائیو ہمیں زندگی کیسا گزار رہی کہ موت اگر ہماری اچھی حالت میں آئی اللہ کے پاس نجات ممکن، اگر ہماری موت اچھی حالت میں نہیں آئی اللہ کے پاس نجات ممکن نہیں. یاد رکھو 6 قسم کی موت ایسی ہے جس میں اگر ہم مرتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ موت ہم کو ملتی ہے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا. یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 618 نمبر کی حدیث، علامہ البانی سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جمع کی. وہ 6 قسم کی موت کون سی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی آدمی جہاد کرنے جائے گا، جہاد کرتے مرے گا یا راستے میں مرے گا، اس کی موت اللہ کے ذمے ہے، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے گا، بشرط ہے کہ توحید پرست رہنا، اس کے اوپر کیا بھی خرچہ نہیں رہنا. ایک ہو گئی. 2 اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کسی جنازے کو دفن کرنے کی نیت سے جائے گا، دفن کرتے کرتے یا کرنے کے بعد راستے میں مر جائے گا، اس کی موت بھی اللہ کے ذمے ہے، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے گا، بشرط ہے کہ توحید پرست ہو. نمبر 3 جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نکلے گا، راستے میں مر گیا یا مریض کی عیادت کرتے ہوئے آتے آتے مر گیا، اللہ کے ذمے ہے اس کی موت، اللہ اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں گے. مریض کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب معلوم. خالی مریض کی عیادت کرنے نکلے تو اللہ آسمان میں فرشتے کھڑا کر بولتا اے اللہ کے بندے تیرے نام سے جنت میں محل اللہ بنا ڈالے. بہت بڑا محل اللہ بنایا، کیا خوش نصیب رہے تو مہمان مریض کی عیادت کرنے والا. نمبر 4 جو کوئی اپنے گھر میں اسلامی شعار بنا کے رکھتا ہے، بیوی بیٹیوں کو، بہن بیٹیوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، بچوں کو نماز کی تعلیم دیتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، گھر میں کوئی اسلام کے خلاف چلنے نہیں دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، انہیں گھر میں مریا تو بھی اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا. اسلامی شعار بنا کر رکھنے والا سرپرست، چاہے باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر. نمبر 5 اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی وضو کر کو گھر سے نکلا، نماز پڑھنے آ رہا تھا، راستے میں مر گیا، یا نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی حالت میں مریا، اس کی موت بھی اللہ کے ذمے، اللہ اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا. اللہ ہم نہ اسے خوش نصیب موت نصیب کریں دے. نمبر 6 جو آدمی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے کرتے مر گیا، دعوت کا کام کرنے نکلیا، راستے میں مر گیا، اس کی موت بھی اللہ کے ذمے، اللہ اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. عبداللہ ذوالبجادین، ان کا نام عبد العزا، اسلام قبول کرنے کے بعد عبد العزا سے عبداللہ نام رکھے. انہوں اللہ کے نبی کے اس سے چہیتے صحابی، پوری دولت مکے والے کھینچ لیے، ننگا کر ڈالے ان کو. ان کے اماں کنے گئے، ایک چادر کا ٹکڑا دی اماں، چادر کا ایک ٹکڑا نیچے، چادر کا ایک ٹکڑا اوپر، ٹاک لینے کے واسطے گھانٹی ڈالنے میں بڑی نہیں چادر، وہ ببول کا کانٹا لے کو اوپر ایک نیچے ایک ٹاکا مار لے کو نکلے مدینہ. نبی علیہ السلام ان کی حالت دیکھ کر بولے عبداللہ یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا. اللہ کے نبی ان کا لقب رکھے 2 چادر کے ٹکڑے والے، آج سے تم عبداللہ ذوالبجادین ہو، عبداللہ ذوالبجادین. ایک غزوے میں جا رہے تھے، راستے میں شدید بخار، انتقال ہو گیا. نبی ان کی خبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کرے.
اس کے بعد جو دعا مانگے عبداللہ ذوالبجادین کے لیے خبر پر کھڑے ہو کر، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں کاش عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ ہم مرے ہوتے، نبی اکرم کی یہ پیاری دعا ہمارے لیے ملتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نبی نے کہا عبداللہ ذوالبجادین جہاد کی نیت سے نکلا تھا، راستے میں انتقال ہوا، تب بھی اللہ اسے شہادت کی موت کا درجہ دے گا۔ 6 قسم کی موت ایسی ہے جس میں اللہ آپ کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہادت کی موت مرتا ہے۔ ہونا کا ڈوب کو مرنا نہیں، کیا کہ پانی میں گئے ڈوب کو مر گئے۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہیدی موت، چھت کے نیچے دب کر مرنے والا، تمہیں گھر میں بیٹھی اچانک گھر گر گیا، تمہارے اوپر گر گیا، چھت کے نیچے دب کر مرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں شہادت کی موت۔ نمبر 3، پیٹ کے درد میں مرنے والا شہادت کی موت، تڑپ تڑپ کو مر گیا، اپینڈکس کا درد، کڈنی سٹون کا درد، کیا کہ ایک پیٹ میں گڈھا آ گیا، وہ گڈھا پھوٹ گیا، تڑپ تڑپ کو مرے، پیٹ کے درد سے مرنے والا شہیدی موت۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے چور سے لڑنے والا، چور گھر میں گھسیا، بول رہا پیسے نکال، تیری بیوی کے ساتھ ریپ کرتا ہوں، تیری بیٹی کے ساتھ ریپ کر، آپ کیا بولتے ہیں؟ پیسے ہونا تو لے لے با، سننا ہونا تو لے لے با، میری بیوی کو چھینا کو میری بیٹی کو چھینا، نہیں میں ریپ کرتا ہوں، تب آپ اسے لڑتی۔ اگر انہیں چاقو بھونکیا یا شوٹ کر ڈالا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اپنے مال اور اپنے جان، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے چور سے لڑ کر مرے، وہ بھی شہیدی موت مرے گا۔ نمبر 4 ہو گئے۔ نمبر 5، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہیدی موت۔ پلیگ، طاعون، گاؤں کا گاؤں تباہ ہو جاتا، وہ ہمیں نہیں دیکھے، ہمارے دادا ہمارے پردادا دیکھی وہ بیماری، ہماری یہ نیو جنریشن نہیں دیکھی وہ بیماری، نہیں دیکھی۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید۔ اگر وجے واڑا میں طاعون آیا، وجے واڑا والے کو باہر جانے کا آرڈر نہیں، وجے واڑا میں دوسرے آدمیوں کو آنے کا آرڈر نہیں، اس بیماری میں مرنے والا شہیدی موت۔ نمبر 5۔ نمبر 6، وہ عورت، وہ بہن، وہ بیٹی جو بچہ پیدا کرتے کرتے ڈیلیوری کے درد میں مرتی ہے، زچگی کے درد میں مرنے والی، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ 6 موت شہیدی موت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان 6 موتوں سے ہٹ کر ایک 7ویں موت، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں دعا کرے اللہ مرنا تو یقینی ہے، اللہ میں جب بھی مروں مجھے شہادت کی موت کا درجہ دے، اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایسی دعا کیا، اللہ وہ دعا قبول کر لیا، تو اللہ کہتا ہے ابن ماجہ کی حدیث میں اگر تم اپنے بستر پر ٹھنڈی موت بھی مر جاؤ تب بھی میرا مالک الملک تمہیں شہادت کی موت کا درجہ دے گا، کیونکہ تمہارے دل میں تمنا تھی نا اللہ میں جب بھی مروں مجھے ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کلمے والی موت دے، شہادت والی موت دے۔ اگر آپ کی تمنا تھی، دعا تھی، اللہ آپ کی ٹھنڈی موت پر بھی آپ کو شہادت کا درجہ دے گا۔ آخری حدیث بخاری کی بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص کون انہوں؟ فاتح مصر، مصر کو فتح کرنے والے۔ ان کی موت کا وقت آیا، صحابہ کی نیکیوں کے سامنے ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں جی ہماری نیکیاں، لیکن ہم آخرت کی رتی بھی فکر نہیں کرتے۔ صحابہ کو دیکھو، ابو ہریرہ اللہ اکبر کہتے ہیں انصار کھجوروں کے باغ میں کام کرتے، مہاجر مارکیٹ میں تجارت کرتے، لیکن ابو ہریرہ نبی کے دربار میں بیٹھ کر حدیثیں سنا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ نبی کے دربار میں حدیثیں سنا کرتا، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ۔ ان کی موت کا وقت آیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نیکیوں کا توشہ چھوٹا ہے میرے پاس، آخرت کا سفر لمبا ہے میرے سامنے، مجھے پتا نہیں میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کون کہہ رہے؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص، میرے بچوں جب تمہارا باپ مر جائے، تمہارے باپ کی زندگی میں 3 مرحلے آئے۔ ایک کفر کا زمانہ تھا، اگر اس زمانے میں میں مرتا اللہ جہنم میں ڈالتا، میرے اللہ کا کرم میں کفر کی حالت میں نہیں مریا۔ میرے زندگی کا 2nd مرحلہ، میرے نبی آئے، ایمان پیش کرے، میں اسلام قبول کریا، میرے نبی کے ساتھ کئی جنگیں لڑا، کاش کسی جنگ میں مارا جاتا، شہید ہوتا، میں جنت میں جانے کی امید کرتا، لیکن میری زندگی کا 2nd مرحلہ بھی چلا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے نبی چلے گئے، میں بچ گیا۔ اب میری زندگی کا 3را مرحلہ، نبی کے بعد کا مرحلہ۔ میرے بچوں مجھے معلوم نہیں تمہارے ابا کو اس وقت مرنے کے بعد کیا جنت میں ڈالتا کیا جہنم میں ڈالتا،
تمہارے ابا کے پاس اتنے نیکیاں نہیں کہ میں بستوں کی، میں اللہ کے عذاب کا شکار بنتوں کی۔ میرے بچوں، میری وصیت یاد رکھنا، میں مر جاؤں، میری لاش کو قبر میں دفن کرنا، دفن کر کے قبرستان میں میری قبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر دعا کرنا جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، اسے ذبح کر کے، اس کی چمڑی اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں بانٹنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا، میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد دفن کر کے میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعائیں کرنا۔ کون بول رہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص بول رہی۔ کبھی ہمیں ایسا سوچے، کبھی ہماری آخرت کی ہمیں فکر کرے، کبھی ہماری نیکیوں کی فکر کرے۔ ہم نہ خالی پیسے کی فکر، پیسے کی فکر، پیسے آئے تو سکون سے نیند آتی، پیسے چلے گئے تو نیند اڑ جاتی۔ نبی علیہ السلام کے پاس 4 اوقیے چاندی آئی، 3 منگنے والے کو دے ڈالے، 1 اوقیہ تھکیے کے نیچے رکھ لیے، رات بھر کروٹاں بدل رہی میرے نبی۔ اما عائشہ نے پوچھا کیا ہوا جی تم نا، کیا طبیعت بگڑی کیا؟ کئی کو اے اللہ کے نبی اتنے بے قرار ہیں؟ نبی نے کہا یہ چاندی کا سکہ مجھے رات بھر سونے نہیں دے رہا، یہ چاندی کا سکہ مجھے سونے نہیں دے رہا۔ اگر اس رات میرا انتقال ہو جائے، میرا اللہ اس چاندی کے سکے کے بارے میں مجھے پوچھے کہ یہ چاندی میں دوسروں کا حق رکھا تھا، تو اپنے پاس رکھو، میرے پاس کیسا آیا؟ میں کیا جواب دوں؟ یہ سکہ مجھے سونے نہیں دے رہا، جب تک کہ میں کسی غریب کے حوالے نہ کروں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی کے پاس دولت ہے تو نیند نہیں آتی تھی، آج ہمارے پاس دولت ہے تو نیند آتی، دولت چلی گئی تو نیند اڑ جاتی۔ اللہ سے ڈرو، نیکیوں کا توشہ تیار کرو، آخرت کی فکر کرو، اللہ کی جنت کی فکر کرو، دولت کی فکر کبھی مت کرو۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو بغیر مانگے حلال طریقے سے کوشش کرنے والے کے قدموں میں اللہ لا کر ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔